لیکن ہم نے ٹارگٹ بہت بڑا دے دیا. مطلب ہم نے نا حدیں پار کر دی ہیں. آئی پی ایل کو پیچھے چھوڑ دیا ہم نے ملتان کی کنڈیشنز کو پیچھے چھوڑ دیا. ہم نے ٹارگٹ دیا ہے 129 رنز کا. 229 کہنے لگی تھی میں خوشی خوشی میں. سو 149 رنز کا ٹارگٹ ہم نے دیا. اب چلے ٹارگٹ تو ہم نے تھوڑا دے دیا, اب ہماری بالنگ نے کمال دکھانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ہماری بالنگ چوکے چھکے کھا رہی ہے. اور جی ختم ہو گئی ریلو کٹا کرکٹ, ختم ہو گئی پاکستان کے بہت بڑے ٹیلنٹڈ پلیئرز کو سلیکٹ کر کے. یہ ہے آپ کا ٹیلنٹ, یہ ہے آپ کے ریلو کٹا پلیئرز, یہ ہیں تھرڈ کلاس کرکٹر جن کی 2% کی پرفارمنس نہیں ڈومیسٹک کرکٹ کی. اب لوگ مجھے بولیں گے کہ یار یہ تو کرکٹ کھیلا ہوا, یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے, یہ صرف بابر اعظم اور رضوان کے لیے بات کرتا ہے, باقی تو کسی کے لیے بات ہی نہیں کرتا. میں کسی اور کی بات کروں یا نہ کروں, میں رضوان بابر اعظم کی بات کروں یا نہ کروں, مجھے صرف پلیئرز بتا دو کہ جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں کیا یہ اس قابل ہیں کہ. اور بالکل سویرا ایک کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک نئی ٹیم ہے, لیکن اس میں صرف 2 نئے کھلاڑی تھے انٹرنیشنل کرکٹ میں, اور وہ ہیں عبدالصمد اور حسن نواز. باقی کوئی ایسا نہیں ہے جس نے پہلے پاکستان کے لیے نہ کھیلا ہو یا اس ایک سے زیادہ مرتبہ ڈراپ ہو کر ٹیم میں واپس نہ آیا ہو. تو یہ جو پاکستان کا بیٹنگ ٹیلنٹ جس طریقے سے نہ صرف نئے کھلاڑی بلکہ جو اس کے علاوہ ہیں, جو پرانے بھی ہیں اور جو کافی وقت سے پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, ان کی جو بیٹنگ ٹیکنیک بالخصوص T20 کرکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جس طریقے سے لوگوں کے سامنے ایک بے نقاب ہوئی ہے اور ناکام جو کمی ہے اور جو خامی ہے وہ نظر آئی ہے. یہ بہرحال کیا اس کے اوپر آپ اپنا ایشیا کپ اور 2026 کی ورلڈ کپ کی ٹیم بنا سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو اس T20 سیریز کے بعد لوگوں کے ذہنوں پر ہے. یہی سوال لے کر ہم چلتے ہیں. حالات ہوتے ہیں تو آپ میں بہت زیادہ امیونٹی آ جاتی ہے, آپ چیزوں کو برداشت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. لیکن عمران صاحب آخری میچ تھا اور اس میں عمیر بن یوسف کو بھی ہم نے دیکھا, وہ بھی اچھی کوشش کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ کوشش ناکام ہوئی. کپتان نے ہاف سینچری کی ہے وچ از سم تھنگ گڈ ٹو ٹاک اباؤٹ, لیکن یہ ہے کہ رنز بہت کم ہم نے دیے ہیں. از اٹ بیکاز آف دا کنڈیشن یا پھر واقعی میں ہم ڈر گئے بالنگ سے نیوزی لینڈ کی؟ میں ایک بات کہوں, ڈر والی آج آپ نے پہلی بار بات کی ہے, جتنی دفعہ میں یہاں بیٹھا ہوں آپ نے ڈر والی بات کبھی نہیں کی. ڈر ہم نہیں رہے, پورا سیٹ اپ ڈرا ہوا اس وقت. اور ڈرا اس لیے نہیں ہوا کہ ان کے سامنے کوئی تگڑے کھیلنے والے ہیں, اسٹرانگ ٹیم ہے, نہیں. ڈر ہے اپنی نوکریاں کھو دینے کا, ڈر ہے اپنی ٹیم سے جگہ چلی جانے کا. تو یہ وہ ڈر ہے جو اب تک مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کے اندر سے خوف نہیں, اس کو ڈر نہ کہیں, اس کو خوف کہیں. یہ خوف ہے جو خود ہی کے اندر انسان کے پیدا ہوتا ہے, اور ہمارے کھلاڑیوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا. میں آج پہلی نہیں, اگر آپ نے دیکھی ہوگی یقیناً دیکھی ہوگی, اور جس طرح حسن نواز آج پھر 0 پر آؤٹ ہوئے, مطلب ایک بندے کے کیریئر میں 100 3-0 اور آئی تھنک 2 تھا جو انہوں نے پچھلی اننگ میں کھیلا. ہاں جی, اگر یہ سوچ لے کر آپ یہ چلنے لگے ہیں کہ آپ نے چانس دینے ہی دینے ہیں, تو پھر آپ کی سوچ کو سلام ہے. پھر ہم آپ کی سوچ کو سلام ہی کر سکتے ہیں, اس سے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اب مجھے بھی شرم آنی شروع ہو گئی ہے کہ میں اپنی ٹیم پر تنقید اتنی کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں یار کتنی تنقید کروں گا. خود سے بھی انسان کو خیال آ جاتا ہے بس کر دو, لیکن ان کو خیال نہیں آ رہا, ان کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ تھوڑی شرم کر لیں, تھوڑا خیال کر لیں. ایک شخص اسپورٹس اینالسٹ ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ 5 میچ کچھ نہیں بولنا, منہ پہ ٹیپ لگا لینی آپ نے. ہم تو 3 سال سے نہیں بول رہے ہیں, 3 سال سے منہ پہ ٹیپ لگائے بیٹھے ہیں. ہم ٹیپ کہاں لگائے, منہ پہ لگا کے بیٹھ بھی جائیں تو کیا آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں؟ یہ کانوں پہ ٹیپ لگا لیں, کس کس کی آواز بند کریں گے؟ نہیں, آنکھوں میں بھی پٹی باندھ. اچھا, ایک اور چیز ہے, آپ نے بھی کہا کہ جیسے حسن نواز کی اننگز کوئی بہت اچھی نہیں ہے, ایک تسلسل کے ساتھ ان کے کم سکور ہیں اور پھر اس کے بعد 100 ہے. وہ 100 ان کا ہو گیا, مطلب وہ 100 ان کا ہو گیا, وہ بہت بڑی بات ہے, ان کا ہو گیا. لیکن میں کہتی ہوں کہ مجھے بار بار حوالہ دینا پڑتا ہے. یونس خان صاحب سے میری کراچی میں جب ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں جب بتایا کہ مطلب انہیں خود بھی obviously پتا تھا میں نے کیا بتانا تھا, لیکن آسٹریلیا سے پاکستان جب جیتا تو انہوں نے کہا کہ جیتا ہے تو اب میں کرٹیکل انالیسس کر سکتا ہوں, ہارا ہوتا تو میں سپورٹ کرتا. بڑی خوبصورت بات ہے.
ہم جیتنے والوں کو تاج پہنا دیتے ہیں, ان کے اوپر ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ جیتا ہے تو وہ جیتا کیسے ہے, کیا نیکسٹ میچ میں یہی چیزیں کر کے وہ جیت پائے گا دوبارہ سے. حسن نواز کے قدم پکڑ کر چلانے ہیں یا ان کو خود آگے دھکا دینا ہے یا کیا کرنا ہے, یہ اب اگر چانسز دینے ہیں تو یہ بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. ان کی فارم, ان کی ٹیکنیک کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اگر آپ کو چانسز دینے ہیں, آپ کو بتانا پڑے گا کہ صرف بال نے آپ کے پاس نہیں آنا, آپ نے بھی فرنٹ فٹ پہ جانا ہے, آپ کے پاس بھی کچھ چیزیں آنی ہیں, آپ نے بھی مشکلات, گیپس ڈھونڈنے ہیں, لیکن وہ چیز نہیں نظر آتی ہے اس میں, اور جب وہ نہیں نظر آتی ہے تو آؤٹ ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیں, جس طرح حافظ بھائی ابھی آپ نے کہا کہ ایشیا کپ کے اور آگے جو ورلڈ کپ ہے اس کو ریلیٹڈ بہت سارے سوالات ہیں, اور کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے بولا کہ ان کو اوپر سے بولا گیا تھا یا میسیج آیا تھا کہ آپ اس طرح کھیلیں, تیز کھیلیں, واٹ ایور جو بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک نیا کلچر دیکھا اور بڑا افسوس ہوا کہ جو نیا لڑکا ہے جس کی ڈیبیو سیریز ہے, پہلا دوسرا میچ کھیل رہا ہے, اور اگر وہ 30 35 40 کرتا ہے اور جس طرح کرتا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, وہ آتے ہی پریس کانفرنس میں یہ بات کر رہا ہے کہ ہم آگے کا دیکھ رہے ہیں, ایشیا کپ ہو گیا, ورلڈ کپ ہو گیا. آپ کی پہلی سیریز ہے اور آپ میڈیا میں پریس سے آ کے بات کر رہے ہو, خود کی پرفارمنس ایک کوسچن مارک ہے. آپ ڈومیسٹک میں بھی کوئی ایسی ہیلدی پرفارمنس پہ نہیں گئے تھے, صرف ریزن آف گڈ بک کہ آپ اچھا کھیلتے ہوئے دکھ رہے تھے, تو لوگوں نے پک کیا کہ ٹیلنٹ ہے, ہم اس کو گروم کرنے کے لیے اسٹریٹ اوور پک کرتے ہیں اور ہم اس کو چانس دیتے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے پلیز کریکٹ کریے گا. کوئی ہزاروں رنگ کی ان کی پیچھے پرفارمنس تو تھی نہیں, اور جس کی بہاف پہ یہ سلیکٹ ہوئے بہت سارے پلیئر, ایک آدھ پلیئر کی بات نہیں ہے. چلیں بھائی ہم یہ بھی مان لیتے ہیں ٹیلنٹڈ ہے, موقع دے دو, جبکہ یہ اب کلچر ڈیولپ ہو گیا, پہلے ایسا نہیں تھا. ہمیں یہی سکھایا گیا کہ جب بھی آپ ایٹ لیسٹ 1000 رن کرو گے سیزن میں تو نام آپ کا کنسیڈر ہوگا سلیکشن کمیٹی کے لیے. کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ آپ نیٹ پہ اچھا کھیلتے ہوئے دکھیں گے یا آپ نے ایک آدھ میچ میں اننگ کھیلی 40-50 کی, یہ ریئلسٹک بات کر رہا ہوں میں, اور آپ سیدھا پاکستان ٹیم میں کنسیڈر ہو جائیں گے. اور آپ پاکستان ٹیم کی پریس کانفرنس میں جا کے بول رہے ہیں ہم ایشیا کپ دیکھ رہے ہیں, ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں. ارے بھائی اللہ کے بندے, پہلے جو سیریز کھیلنے گئے وہ تو اچھا کھیل لو. پھر ایک اور کلچر دیکھنے میں آیا کہ ایک دوسرے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ تو 10 اووروں میں پورا کر دیتا ہے نیوزی لینڈ جتنے بھی رنز پاکستان کرتا ہے. اس سیریز میں 2-3 بار ایسی کہانی ہو گئی ہے. ہم نے 91 کیے, نیوزی لینڈ نے 10 اووروں میں پورے کر دیے. ہم نے 128 کیے, نیوزی لینڈ نے 10 اووروں میں پورے کر دیے. تو انہوں نے بار بار بتایا کہ اس طریقے سے کھیلتے ہیں ماڈرن ڈے کرکٹ. اور ٹم سیفرڈ, آئی واز فیلنگ بیڈ فار ہم, 97 ناٹ آؤٹ, ہی ڈیزروڈ the 100. اندازہ کریے کہ 128 دوسری ٹیم نے کیے ہیں اور آپ چیز کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے 97 رنز آپ ہی نے اتار دیے ہیں ناٹ آؤٹ. تو اتنی بری طریقے سے مار پڑی ہے کہ 97 رنز اوپنر کر گیا, اور ایسا نہیں ہے کہ 150 160 170 کچھ اس طرح کا ٹوٹل وہ چیز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹوٹل جو چیز کرنا ہے وہ 129 کرنا ہے, اور اس 129 میں بھی 38 گیندوں پہ 97. لک ایٹ دا بروٹل ہیٹنگ دیٹ گائے is the way he's playing match after match after match. 5واں میچ اینڈ ہونے پہ آ گیا. پہلے میچ سے لے کے آج کے میچ تک اس نے اتنی کٹاپا ان کو لگایا, اتنی مار ماری ہے کہ بس آپ پوچھئے مت. اس سیریز کے آغاز سے پہلے ٹیم سیفرٹ وہ کوئی 35ویں کوئی نمبر پہ تھا, میرے خیال میں کوئی 35ویں نمبر کے آس پاس T20 انٹرنیشنل رینکنگ میں. لیکن آج بدوار ہے, رینکنگ ابھی اپڈیٹ پتہ نہیں ہوئی ہے, نہیں ہوئی یا ہو جائے گی. لیکن جب اگلی رینکنگ اپڈیٹ ہوگی نا, اگلی جب رینکنگ اپڈیٹ ہوگی آئی سی سی رینکنگ, میں ابھی دیکھتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں, تو اس میں وہ ٹاپ 10 کے شاید اوپر والے 5 میں آ رہا ہو. جی وہ تو پہلے سے بیان تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگریسو کھیلنے کو کہا گیا تھا اوپر سے. سو یس, اس کے حوالے سے بات کریں گے. یہ جو اوپر سے میسیجز آتے ہیں اس سے کیسے اسکیپ گوٹ مل جاتا ہے, اس سے کیسے آسانی مل جاتی ہے اس طرح کی پرفارمنس پہ, ڈسکشن ہوگی ڈیٹیل میں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. میں ہوں سویرا پاشا اور میرے ساتھ موجود ہے حافظ محمد عمران.